من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے وہ نہیں جسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ناشکرے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچایا کرتا، یا ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ سورہ نحل کی 106، 7، 8، 9 یہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ 106 سے لے کر کے 109 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ لوگ تھے مکے کے اندر جو لوگ ظلم و زیادتی کی چکی میں پس رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کی دعوت و تبلیغ سے ابتدا میں بہت سارے غریب لوگ تھے، غلام قسم کے لوگ تھے جو باہر سے آ کر کے مکے میں کسی کی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، کوئی مزدوری کر رہے تھے، کوئی گزر بسر کر کے اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کیا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ مکے کے لوگوں نے بڑی ظلم و زیادتی کی، ہر قسم کی ایذائیں، ہر قسم کی تکلیفیں، ہر قسم کی پریشانیاں ان کو پہنچائی گئی، ہر قسم کی تکلیف سے وہ لوگ دوچار کیے گئے۔ کچھ تو ایسے لوگ تھے جو مکے کے اندر پیدا ہوئے تھے، ان کا خاندان تھا، ان کا قبیلہ تھا، ان کے ساتھ دینے والے لوگ تھے، تو ایسے لوگوں پر مکے کے لوگ کچھ ذرا ظلم و زیادتی کم کرتے تھے۔ لیکن ایسے لوگ تھے جن کا کوئی ظاہری سہارا نہیں تھا، باہر کے رہنے والے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، روم کے رہنے والے تھے، ایسے لوگوں کا کوئی ظاہری سہارا نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں پر بڑے ہی مظالم ڈھائے جا رہے تھے مکے کے اندر۔ ان میں سے حضرت خباب کا نام آتا ہے، حضرت یاسر کا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور بہت سارے صحابہ کرام کا نام آتا ہے جن کا مکے کے اندر کوئی نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض صحابہ کرام کو مکہ کے لوگوں نے گرفتار کر کے پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی کہ تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرو، ہمارے بتوں کی تعریف کرو۔ تو اس میں بعض صحابہ کرام تو جن میں سے حضرت یاسر کا نام آتا ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے کہ یہ لوگ مکہ کے کافروں کے سامنے ذرہ برابر بھی مرعوب نہیں ہوئے، ڈرے نہیں، بلکہ یہ لوگ ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہہ دیا کہ میں تمہارے بتوں کی تعریف نہیں کروں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہوں گا، اور میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب ہم نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک تو حضرت یاسر کا نام آتا ہے اور ایک حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے کہ یہ حالانکہ حضرت سمیہ 70 سال کی عمر کی پہنچ گئی تھی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تقریباً 70-80 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ ابو جہل ملعون نے ان لوگوں کو پکڑ کر کے زبردستی کر کے
کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا، تو یہ لوگ تو تیار نہیں ہوئے کسی بھی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم گستاخی کریں، یہاں تک کہ حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کافروں نے، مکہ کے سرداروں نے پکڑ کر کے شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تو ایسا بہیمانہ اور ایسا جو ہے ظالمانہ سلوک کیا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں پیروں میں رسی باندھ دی گئی اور 2 اونٹوں میں باندھ کر کے دونوں اونٹوں کو مخالف صف میں دوڑا دیا گیا، یہاں تک کہ دونوں ٹانگیں چیر دی گئی۔ حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے، لیکن کافروں کے سامنے جھکے نہیں، کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالا، ان کے بتوں کی تعریف نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے سے انکار نہیں کیا، یہ تو شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2-3 صحابی کا نام آتا ہے کہ ان لوگوں پر اتنی زیادتی کی گئی کہ ان لوگوں نے بظاہر زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ جملے کہہ دیے، ان کے بتوں کی تعریف کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمے کہہ دیے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے بالکل اداس بیٹھ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، تم اداس کیوں بیٹھے ہو، تمہارے چہرے پر افسردگی کیوں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، ایسا ماجرا ہوا کہ مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا اور زبردستی کی کہ اگر تم کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالو گے تو تم کو اس وقت قتل کر دیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرو، ہمارے بتوں کی تعریف کرو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کا زبان سے بظاہر ارتکاب کر دیا، زبان سے کلمہ کفر نکال دیا اور بتوں کی تعریف کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ جب تم زبان سے کلمہ کفر نکال رہے تھے تو تمہارا دل ایمان پر مطمئن تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد تھا یا نہیں تھا؟ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دل تو ایمان پر بالکل مطمئن تھا، اور آپ کی شان میں ہم گستاخی کرنا نہیں چاہتے تھے، صرف جان بچانے کے لیے ہم نے ایسا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر ایسا موقع دوبارہ آئے کہ تمہاری جان پر بن آئے اور جان جانے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو زبان سے تم اس طریقے کا کلمہ کہہ دیا کرو، زبان سے تم اس طریقے کا جملہ کہہ دیا کرو۔ تو اس کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر کسی کا دل ایمان سے مطمئن ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت ہو، لیکن زبان سے صرف ظاہراً ایسا کہہ دیا گیا کہ جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، ایسے لوگوں کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، 2 صحابہ مسیلمہ کذاب کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ 2 صحابی کو، مسیلمہ کذاب آپ کو معلوم ہے یہ بہت بڑا کمینہ خبیث آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ آدھی دنیا کی حکومت میں کروں گا، آدھی دنیا پر آپ حکومت کرنا، میں بھی نبی ہوں آپ بھی نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کرنے کے لیے ایک صحابی کو کچھ لشکر دے کر کے روانہ کیا، لیکن اسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 صحابہ کو مسیلمہ کذاب کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو مسیلمہ کذاب نے ان سے ایک صحابی سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مانتے ہو؟ تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ میں تجھ کو تو خبیث سمجھتا ہوں، جھوٹا سمجھتا ہوں، کذاب سمجھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے موجودگی میں تم کو میں نبی سمجھ ہی نہیں سکتا، مان ہی نہیں سکتا۔ تو مسیلمہ کذاب نے اس آدمی کو ہاتھ کاٹ دیا دونوں طرف سے اور اس کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے صحابی کو بنایا تو اس نے بظاہر کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا کہ تم کو بھی ہم جو ہے اس طریقے سے مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دونوں صحابی کی تعریف کی. جو شہید ہو گیا وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، لیکن جس نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کا زبان سے صرف ارتکاب کیا لیکن دل میں ایمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا برحق نبی سمجھتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو ایسے موقع پر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان دل کے اندر موجود ہو. صرف زبان سے یہ کہنا ہے بس. ایسا اگر موقع آج بھی آ جائے کہ کافروں کے محاصرے میں کوئی مسلمان آ گیا، کافروں نے پکڑ لیا اور کہا کہ زبان سے بتوں کی تعریف کرو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، تو اگر کوئی آدمی اپنی جان کو قربان کر دے وہ تو شہید ہو جائے گا، اس کی گرفت نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی جان بچانے کے لیے ایسا کر دے کہ بتوں کی تعریف کر دے، نبی کی شان میں ظاہراً گستاخی کر دے، تو ایسے موقعوں پر ایسی گنجائش ہے. لیکن اگر نہ کہے بلکہ جان قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور بلند کرے گا، اس کی کوئی جو ہے پکڑ نہیں ہوگی تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، کر دیا تو بھی گنجائش ہے، نہ کرے تو بھی گنجائش ہے. دوسری بات ان آیات کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا. بعض صحابی کا نام اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گئے نعوذ باللہ. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. جن صحابی کا نام ذکر کیا جاتا ہے اس کا نام بھی کتاب کے اندر لکھا، لیکن میں نام دینا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن پھر انہوں نے بعد میں پھر سے ایمان قبول کر لیا، کچھ تھوڑے دنوں کے لیے مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ، لیکن پھر بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے. ایسے لوگ جو ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان سے پھر جائیں، ایمان کو چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اور دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اور ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر جو ہے عناد کا، کفر کا اور ضد کا پردہ ان کے دلوں پر حائل ہو گیا ہے. تو ایسے لوگ بالکل حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کے سامنے کتنے دلائل، کتنے معجزات، کتنی قرآنی آیات نازل کی جائیں، ایسے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس کے دل پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اور ان کی آنکھوں پر جو ہے ضد کا، عناد کا پٹا پڑا ہوا ہے. تو ایسے لوگ ایمان قبول نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ گھاٹے میں، نقصان میں ہوں گے، اور آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزاؤں کا اور دردناک عذاب کا انتظام کیا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.